بلائے گی اگر اے پی سی میں چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی بیٹھے؟ جی، حکومت کا فیصلہ تو کابینہ نے کرنا ہے، لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی وہ سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 2021 میں اس وقت کی سیاسی جو عسکری قیادت تھی وہ بھی شامل تھی، جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی اس نئی لہر کو جنم دیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے جو کارکن تھے ان کو واپس لا کر اور ان کو پاکستان میں دوبارہ بسا کر، عمران خان آن ریکارڈ ہیں کہ 30 سے 40 ہزار لوگ جو ہیں انہیں واپس لا کر انہوں نے پاکستان میں بسایا ہے۔ تو عذرائے کرم، جو مجرم ہے اس کو اس کے حل کے لیے مت بلائے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ تو بات سر سامنے ہمیشہ رہتی ہے کہ کے پی میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آبویسلی ہم گورننس کی اور ادھر وزیر اعلیٰ کے پی کی مصروفیات کی بھی بات کرتے ہیں، ان کی حکومت کی بھی بات کرتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی کی ہے۔ تو بلوچستان میں چونکہ حکومت ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی ہے، تو کیا وہاں پر بھی بلوچستان کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے ایسے واقعات کے لیے، آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل ٹھہرانا چاہیے، اور جب سے ہم نے اس گفتگو آغاز کیا ہے میرا تو زور ہی اس بات پر ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف وفاق سے محرومی کا نہیں ہے، یہ متروک ہو چکا ہے۔ یہ 16 سال پہلے یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر یہ اب جو ہے اس کی بلوچستان کی ترقی کی اور اس کی بہتری کی ذمہ داری اسی طرح جو ہے ہمارے بھائی بگٹی صاحب نے اٹھانی ہے جس طرح مریم نواز نے پنجاب میں اٹھائی ہوئی۔ اب ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور نئے کام ہو رہے ہیں، نئی تعلیم پیدا ہو رہی ہے، تو یہی سب وسائل اور یہی سب سٹرکچر جو ہے بلوچستان کی اسمبلی کو بھی اور اس کی حکومت کو بھی حاصل ہیں۔ اور اگر وہ اس کام میں، اور یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہے، پچھلے 16 سال سے مختلف حکومتیں رہی ہیں، اگر اس میں ناکامی ہوئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ذمہ داری جو ہے، میں بجائے یہ کہوں گا کہ جی موجودہ حکومت کو بلیم کیا جائے، اصل میں تو ایک بہت بڑا کرائسس بلوچستان میں سیاسی مینجمنٹ کا ہے، اور وہ سیاسی مینجمنٹ جس طرح حکومتی مینجمنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کرائسس ہے جس کا حل میں پھر کہوں گا صرف وفاق کے پاس نہیں ہے، اس میں صوبوں کے لوگوں کو شامل کرنا ہوگا۔ تو سر بلوچستان میں ایک اور حقیقت ہے، وہ ہے مسنگ پرسنز کی، لیکن جو وزیر اعلیٰ نے کل کہا وہ بھی ہم نے سنا، اور وزیر اعظم کو بھی یہ مسئلہ پتہ ہے، 2270 کیسز ادر انویسٹیگیشن ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب سیریسلی اس مسئلے کو حل کر دیا جائے کہ اگر بار بار انہی کی بات ہوتی ہے، بار بار یہی ایشو سامنے لایا جاتا ہے؟ جی تو بالکل، اگر ہمیں جعفر ایکسپریس کے واقعے نے نہیں جگایا تو پھر تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ اس طرح کے جو رشتے ہوئے زخم ہیں، جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، اس کو ڈیسائسولی حل کرنا ہے۔ اور اب ڈیسائسولی حل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایس ایچ او اور ایف آئی آر اور عدالت کے ذریعے حل ہو، اس کا کوئی اور کریٹو حل سوچنا پڑے گا، چاہے وفاق اور صوبے کا کوئی جوائنٹ کمیشن بنے جو کوئٹہ میں بیٹھے، ہر کیس کو دیکھے اور اس کے اوپر ایک ڈیسائزو رائے دے کر ہم آگے بڑھیں۔ ہم آگے، اصل ایشو یہی ہے کہ ہم ایک دائرے میں پھنسے رہتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھتے اور اس کو چیزوں کو ریزالو نہیں کرتے۔ اب بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں جو عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ جو لوگ مسنگ پرسن تھے وہ دہشت گردی میں جو ہیں وہ بالکل اس کے اندر کرمنل ثابت ہوئے اس کے اندر، تو لہذا وہ یہ سب چیزیں جو ہیں، یا جو لوگ اب مسنگ ہیں یا وہ پاکستان چھوڑ کے افغانستان چلے گئے، تو جو بیسٹ انفارمیشن ہے، یہ تو خیر 21ویں صدی میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی بھی چیز کا کنکلوسیو حل کرنا مشکل ہے، لیکن حقائق کی بنیاد پر اس جو سارے، چاہے وہ 2000 لوگ ہیں، وہ 25,000 لوگ ہیں، ان کو ایک ایک کر کے کلیئرٹی سے اس کے اوپر کام کر کے، اور یہی کام بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ اسلام آباد میں نہیں ہونا، یہ کوئٹہ میں ہونا ہے، اور وہاں بیٹھ کر ہونا ہے، اور وہاں جو ہے اس کمیشن کو جو بھی بنے گا میری رائے میں اس کو تو جو عسکری اور جو سویلین پورا سٹرکچر ہے اس کی امداد حاصل ہو اور اس کو کلیئرٹی سے کریں، اور وہاں ایسے بڑے قابل لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، تھوڑا سا انٹرنیشنل ارینا سے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا۔ ٹرمپ جو نئی سفری پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور جو آج نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے جو لسٹ سامنے آئی ہے، امریکہ نے پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں رکھا ہے، یعنی کہ
عام رسائی جن کے پاس ویزاز ہیں وہ بند ہیں اور کچھ مخصوص سرمایہ داروں کے شاید ویزاز ایکسیپٹ ہو جائیں اور انٹری مل جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور امریکہ کی جنگ میں اپنے ہی نہتے شہریوں کو کھویا ہے اور آج تک بھگت رہا ہے؟ تو اس طرح کا فیصلہ، اس کو ڈیل کس طرح کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے ملکوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے کہ کیونکہ روایتی سفارتکاری تو اس معاملے میں بالکل بے اثر اور بے سود نظر آتی ہے. تو پہلے تو ہمیں پاکستان کو واشنگٹن میں اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو وسعت دے کر اسے کریٹو اور نان ٹریڈیشنل طریقوں سے مینج کرنا ہوگا اور اس پہ ان تک صدر ٹرمپ تک پہنچنا ہوگا. صدر ٹرمپ نے کیونکہ جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا اپنی تقریر میں، وہ بھی ایک اتنا ہی غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ ابھی تک غالباً کسی بھی ملک کی وہ تعریف نہیں کی انہوں نے جس طرح یا شکریہ ادا نہیں کیا. تو پاکستان کے لیے ایک بنیاد موجود ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں آپ کے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اگرچہ خبریں بہت آ رہی ہیں لیکن جب تک فائنل آرڈر ایشو نہیں ہو جاتا، جس میں بھی کچھ دن ہیں، ہمیں کسی قسم کی سراسیمگی کا مظاہرہ نہیں کرنا. اس کو ایک اعتماد کے ساتھ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے واشنگٹن میں جو موجود ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی موجود ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں. کوشش یہی حکومت کی رہے گی کہ پاکستان کے اوپر اس کا کم سے کم اثر. بالکل صحیح.